السلام علیکم، میں ہوں تہمین شیخ۔ کیا کبھی آپ نے کسی مردے کو دفنانے کے بعد بولتے ہوئے سنا ہے؟ خواب میں نہیں، کارے جادو میں نہیں، حقیقت میں۔ جس انسان کو آپ اپنے ہاتھوں سے دفنا کر آئے ہیں اسے بولتے ہوئے دیکھنا سننا کیسا ہوگا؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ کراچی کا یہ حیران کن واقعہ ہے جہاں ایک عورت کا قتل ہو جاتا ہے، مقتولہ کا شوہر، مقتولہ کے بھائی، مقتولہ کے بچے سب مل کر اس عورت کو دفنا آتے ہیں۔ دفنانے کے ٹھیک 2 دن کے بعد شوہر تھانے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ فون پر بات ہوئی ہے۔ پولیس اس کی بات کا یقین نہیں کرتی اور اسے یہ کہتی ہے کہ 2 دن پہلے تو تمہاری بیوی قتل ہوئی، تم نے شناخت کی، تم نے دفنایا، اب یہ کیسے پاسبل ہے کہ اس کی کال آ گئی ہے تمہیں؟ شوہر پولیس کو وہ کال ریکارڈنگ سناتا ہے جو اس کی بیوی کے ساتھ فون پر بات ہوئی تھی، اس کال کی ریکارڈنگ۔ پولیس سن کر حیران ہو جاتی ہے بلکہ چکرا جاتی ہے کہ یہ کال ریکارڈنگ بھی ہے اور یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر بیوی زندہ ہے تو پھر وہ عورت کون تھی جو 2 دن پہلے قتل ہوئی؟ خاندان والے اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آئے ہیں، پھر یہ معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تفصیلات کی جانب چلتے ہیں۔ کراچی کا یہ افسوسناک واقعہ ہے اور کراچی کا جو پولیس اسٹیشن ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کا نام ہے تیموریہ۔ کہ تیموریہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر رہتی ہے ایک فیملی، اور اس فیملی میں جو اکرم ہے وہ شوہر ہیں، سربراہ ہیں، اور ان کی وائف کا نام ہے رابعہ۔ رابعہ جو ہے وہ ینگ ہے، 30 سال کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اکرم اور رابعہ کو 5 بچے عطا فرمائے ہیں جن میں سے 2 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں۔ 22 اکتوبر کو رابعہ گھر پر اپنے بچوں کو یہ بتا کر باہر جاتی ہے کہ میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے بچوں، میں باہر جا رہی ہوں دم کروانے کے لیے، دم کروا کے واپس آؤں گی، آپ لوگوں نے آپس میں لڑنا نہیں ہے۔ اب شوہر جو ہے وہ ظاہر دن کا ٹائم ہے، کام پر گیا ہوئے، بڑا بیٹا کام پر گیا ہوئے، گھر پر موجود ہے بچے اور چھوٹا بیٹا، تو ان کو جاتے ہوئے وہ یہ بتا کے چلے جاتی ہے۔ سارا دن گزر گیا، رات ہو گئی، اکرم کام سے واپس آ گیا اس کا شوہر، اور آ کے دیکھتا ہے رابعہ جواب ہی نہیں دیتی۔ کمرے میں دیکھتا ہے رابعہ موجود ہی نہیں ہے، بچوں کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کدھر ہے تم لوگوں کی امی؟ بچے بتاتے ہیں کہ امی دوپہر کو 1 بجے گھر سے گئی تھیں یہ کہہ کر کہ میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے، میں دم کروانے جا رہی ہوں اور دم کروا کے واپس آتی ہوں، ابھی تک امی واپس ہی نہیں آئی، ہم خود پریشان بیٹھے ہیں۔ اکرم ہر طرف اپنی بیوی کو ڈھونڈتا ہے اندر باہر محلے میں، مگر کوئی اتا پتا نہیں لگتا۔ تکو دو محنت کے بعد یہ شخص تیموریہ پولیس اسٹیشن چلا جاتا ہے جو ان کے گھر کے بالکل پاس ہے۔ جا کے وہاں پہ بتاتا ہے جی میری بیوی نہیں مل رہی ہے، اس طرح دوپہر کی گئی ہے اور واپس ہی نہیں آئی ہے۔ تو پولیس اکرم کے کہنے پر ایک اغوا کی FIR درج کر لیتی ہے۔ جیسے یہ FIR درج ہوتی ہے پولیس کی تلاش شروع ہو جاتی ہے اور ڈھونڈنے لگتی ہے، لیکن اس تلاش کے دوران ابھی تک کوئی کلو نہیں ملا۔ 2 نومبر کو کراچی کا ایک چوک ہے جس چوک کا نام ہے دعا چوک۔ دعا چوک نیو کراچی کے نالے سے ایک لاش ملتی ہے جو پانی کے اوپر تیر رہی ہے۔ آس پاس کے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ لاش تیر رہی ہے، فوراً 15 پہ کال کرتے ہیں، پولیس کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لاش ہے وہ تیر رہی ہے تو آپ لوگ جلدی سے آ جائیں۔ پولیس بھی فوراً موقع پر پہنچتی ہے، جا کے دیکھتی ہے واقعی وہاں پر لاش تیر رہی ہوتی ہے۔ ریسکیو 1112 کو کال کرتی ہے، عملہ بلاتی ہے، ان کے ساتھ مل کر آپریشن کرتی ہے اور اس لاش کو نالے سے نکال لیتی ہے۔ سب سے پہلے کہیں سے بھی کوئی بھی لاش ملے تو پولیس کیا کرتی ہے، اس کا فوراً سب سے پہلے لیتی ہے پوسٹ مارٹم، کرواتی ہے پوسٹ مارٹم، فنگر پرنٹس اور ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں پولیس بھیج دیتی ہے جی پوسٹ مارٹم کے لیے اس لاش کو ہاسپٹل۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں 2 نومبر کی جب لاش کو نالے سے نکالا۔ اب میں بات کر رہی ہوں 3 نومبر کی۔ 3 نومبر کو پولیس اکرم کو کال کرتی ہے، چونکہ اکرم مدعی ہے اور اکرم نے ایک پرچہ کٹوا رکھا ہے اپنی بیوی کی اغوا کا، بلا کر کہتی ہے کہ ہمیں ایک لاش ملی ہے نالے سے، آپ تھانے آئیں، آ کے اس لاش کی شناخت کیجئے کہ کہیں گے آپ کی بیوی کی لاش تو نہیں۔ اکرم اپنی بیوی کے بھائیوں کو فوراً کال کرتا ہے، سلیم نام ہے بھائیوں کا، یعنی اکرم کے سالوں کا۔
سلیم ہے، جاوید ہے، نعیم ہے، ندیم ہے اور پھر اکرم ہے. یہ تمام لوگ مل کر اکٹھے ہو کے پولیس اسٹیشن آ جاتے ہیں. پولیس اسٹیشن آتے ہیں تو پولیس سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں جی کہاں ہے لاش. پولیس کہتی ہے کہ لاش ادھر نہیں ہوتی، مورچری میں ہوتی ہے، یعنی کہ مردہ خانہ میں ہوتی ہے. چاروں بھائی اور شوہر مردہ خانہ چلے جاتے ہیں، مورچری، اور جا کے اپنی لاش کی شناخت کرنے لگتے ہیں. اور پھر اس کے بعد شناخت کر لیتے ہیں، اور شناخت کرنے کے بعد اکرم یہ کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، باقی بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بہن ہے. اسی دوران پولیس سوال کرتی ہے کہ آپ لوگوں کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی؟ نہیں. کسی کے پیسے دینے تھے؟ نہیں. اللہ نہ کرے آپ کی مسز کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق تھا؟ نہیں. تمام سوالوں کے جواب آئے نیگیٹو، یعنی کہ نہیں. ایک ریٹن سٹیٹمنٹ لکھی جاتی ہے جب مردہ یہ ڈیڈ باڈی حوالے کی جاتی ہے، تو ایک ریٹن سٹیٹمنٹ لینے کے بعد میت کو حوالے کر دیا جاتا ہے ورثاء کے. رشتہ دار آ جاتے ہیں گھر پہ، سب کو کال چلے جاتی ہے کہ جی رابعہ کی ہو گئی ہے، آ جائیں. رشتہ دار آ جاتے ہیں، کفن دفن کی تیاریاں شروع ہو گئی، کھانے پکنے لگے. 4 بھائی 5 بچے سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور رابعہ کے کفن دفن کی تیاری کے بعد اس کو آخر کار چاروں بھائیوں کے کندھوں پر اور شوہر کے کندھوں پر اس جنازے کو اٹھایا جاتا ہے. اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ، کلمے کی صدا کے ساتھ قبرستان کا رخ کرتے ہیں، دفنا آتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ 5 نومبر کو اکرم تیموریہ پولیس اسٹیشن میں ایک مرتبہ پھر جاتا ہے، جا کے بتاتا ہے ان کو کہ میری بیوی کی مجھے کال آئی ہے، میری اس سے بات ہوئی ہے. اب یہ بڑی مضائقہ خیز بات ہے یا معیوب بات ہے کہ 2 دن پہلے ایک عورت مر گئی ہے، وہ کال کیسے کرے گی آپ کو؟ ہاؤ از دس پاسبل؟ لیکن اس کا جواب تھانے دار یہ کہتا ہے تمہاری بیوی 2 دن پہلے مری ہے، قتل ہوئی ہے، بلکہ لاش ہم نے نالے سے نکالی ہے، تم نے پہچانی ہے، تم صدمے میں ہو، گھر جاؤ، دوائی شوائی کھاؤ، ریسٹ کرو. یہ تھانے دار جب باتیں کرتا ہے تو اس کے بعد پولیس پھر بھی یقین نہیں کرتی. تو اکرم کی جانب سے وہ کال ریکارڈنگ موبائل سے نکال کر پولیس کو سنائی جاتی ہے، جس میں رابعہ بات کر رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ. بڑی حیران کن بات ہے. رابعہ کہتی ہے کہ میں کسی کام سے باہر گئی تھی اکرم، وہ کام میں نے کر لی ہے، وہ کام ہو گیا ہے، کچھ دنوں کے بعد میں واپس آ جاؤں گی، تم بچوں کا خیال رکھنا اور ان کو سمجھانا کہ پریشان نہیں ہونا، ماما آ جائیں گی. یہ سارا کال جو ہوتی ہے اکرم کے ساتھ، اکرم ذرا سمجھدار ہے، اکرم نے کال ریکارڈنگ لگائی ہوئی ہے، ریکارڈ کر لی ہے اور پولیس کو وہ ریکارڈنگ سناتا ہے. یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی میری بیوی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے، مجھے پتہ ہے میری بیوی کی آواز ہے. یہ تصدیق کر دیتا ہے کہ یس یہ میری بیوی کی آواز ہے. پولیس کہتی ہے یہ نمبر 2 ہمیں جس نمبر سے تمہیں کال آئی ہے، یعنی رابعہ ایک ان نون نمبر سے اکرم کو کال کر رہی ہے اور اس ان نون نمبر کو پولیس اب چیک کرنے لگی ہے. یہ کال جس ٹائم کی گئی ہے اس کی لوکیشن لیتی ہے، اس نمبر کی CDR نکالتی ہے کہ چیک کیا جائے کہ یہ محترمہ کدھر ہے، کون ہے. کراچی میں یہ کیس جو ہے وہ ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ ایک عورت مر گئی، کال کیسے کر دی اس نے. یہ کیس ابھی تک یہیں کھڑا ہے، اس سے آگے نہیں گیا. مینس کہ CDR نکل رہی ہے، لوکیشن نکل رہی ہے، عورت کیسے زندہ ہو گئی یا عورت مری ہی نہیں تھی. اور اگر عورت مری تھی تو شوہر اپنی بیوی کو بڑے ایزیلی پہچان سکتا ہے، بھائی اپنی بہنوں کو بڑے ایزیلی پہچان لیتے ہیں، شناخت کر لیتے ہیں. تو پھر بھائی اور شوہر تو جھوٹ نہیں بول سکتے، تو یہ بیوی مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو گئی؟ اگر ہم یہ کچھ پل کے لیے مان بھی لیں کہ یہ جو کال آئی ہے یہ رابعہ ہی ہے، تو پھر وہ لڑکی 30 سالہ رابعہ کون ہے جس کو دفنایا ہے؟ بہت سے سوالات ہیں جو جنم لیتے ہیں، میرے ذہن میں ہیں، یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے. کیس یہاں تک ہے، اس سے آگے بھی پولیس نے یہ کیس نہیں بڑھایا. یعنی میں سے یہ کہوں گی کہ کیس ابھی امیچور ہے، میچور نہیں ہے. یہ جو کال ہوئی، اب اس کو قانونی طریقے سے اگر ثابت کرنا ہے تو اس کا فورینزک کروایا جا سکتا ہے. فورینزک میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ کیا یہ کال اوریجنل رابعہ کی تھی یا فیک کال تھی. نمبر 2، ڈیڈ باڈی ریٹن لے کے دی جاتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا. وہ ڈیڈ باڈی ریٹن لے کر دی تھی اور ریٹن سٹیٹمنٹ لینے کے بعد اس کو حوالگی کیا گیا تھا ورثاء کے شناخت کے بعد. تو کیا بھائی اپنی بہن کو پہچانتا نہیں ہے؟ شوہر اپنی بیوی کو پہچانتا نہیں ہے جس میں سے 5 بچے پیدا کر لیے ہیں؟ اب پھر سے بات ہوئی ہے کہ معاملہ کسی طرف لگا نہیں ہے ابھی تک. اس کیس میں یہ بھی سوال کرنا چاہیے کہ جو خاتون کی لاش کی شناخت کروائی ہے، کیا وہ لاش پوری تھی؟ کیونکہ نکالی تو انہوں نے نالے سے ہے نا. نالے میں جب اتنی دیر کوئی لاش رہے گی تو ظاہر ہے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، وہ پھول جاتی ہے.
پہچان کے قابل نہیں رہتی, اسکن اتر چکی ہوتی ہے. تو کیا وہ ٹانگ تھا, کوئی جسم کا ایک آدھے حصے کی شناخت کرائی ہے یا پوری باڈی کی شناخت کرائی ہے؟ یہ 2-3 وہ پوائنٹس ہیں جس سے چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. یہ کام میرا نہیں, یہ کام پولیس کا ہے. آپ تمام لوگ یقیناً یہ جاننا چاہتے ہیں اور یہ سوالات ہیں آپ لوگوں کے دل میں, آپ کے ذہن میں, جو آپ لوگ پرسنلی ان باکس میں پوچھتے بھی ہیں کہ پھر یہ ہو کیسے گیا. ایک پروگرام میں نے کیا تھا آج سے کوئی 3 سال پہلے چیچا وطنی میں, سیم ایز اٹ از ایشو تھا اس کا بھی. بچی تھی کوئی 10 سے 11 سال کی. وقوعے کے مطابق, میرے لفظ کو دھیان سے سنیے, وقوعے کے مطابق, FIR کے مطابق یہ وقوعہ بنایا گیا تھا کہ اس بچی کے ساتھ اس کے نانا نے زیادتی کی, قتل کیا, پھینک دیا, مار دیا. بچی دفنا دی. عدالت سے قبر کشائی کے آرڈر لیے گئے. SHO نے جا کے میرے ساتھ فاتح پڑھی ہے. 6 مہینے کے بعد پتا چلا بچی زندہ ہے. بچی کھلتی کھلتی آ گئی. تو اب میں کیا کہوں گی کہ وہ قبر جھوٹی تھی